یہ دشمنوں کی گردنیں اڑانے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ جو دین کی بات ہوتی ہے اور کیا کہتے ہیں قرآت کی تلاوت کی ویڈیو جو ہے نیٹ پر جاری جا رہی ہے، وہ اسلامی چینل قاری عبدالرحمن ممباری کے نام سے سرچ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ اس پہ تمام ویڈیوز دیکھ سکیں گے۔ آج جو بات کرنا چاہ رہا ہوں اس پہ پہلے بھی بات ہوتی رہتی ہے کہ انسان کا جو وقت ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ جس نے وقت کی قدر کر لی اس کی زندگی جو ہے آسان ہو جائے گی۔ وقت جو ہے انسان کا سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ آدمی اس کو فضول کاموں میں، فضول لغویات میں، باتوں میں ضائع کر دیتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ برف ہے، برف کو پانی میں ڈالیں گے، کولر میں ڈالیں گے تو پانی ٹھنڈا ہو جائے گا، برف بھی قیمتی بن جائے گی اور پانی ٹھنڈا ہو کے انسان کو فائدہ دے گا۔ لیکن وہی برف اگر کہیں فرش پہ ڈال دی جائے تو وہ ضائع ہو جائے گی، پگھل کے ضائع ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے انسان کا وقت ہے، اگر وہ صحیح مصرف پہ لگ جائے، صحیح طریقے سے استعمال ہو جائے تو وہ قیمتی بن جاتا ہے۔ وقت بھی قیمتی بن جاتا ہے اور انسان بھی قیمتی بن جاتا ہے۔ اگر وہ وقت آپ کا اسی طریقے سے فضول باتوں میں، فضولیات میں اور کسی جائز مصرف کے اندر استعمال نہ ہو، وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے وقت کو قیمتی سمجھتے ہوئے ہر کام کو اس کے وقت پہ کریں۔ کوئی بھی کام آدمی جب کرتا ہے، نماز کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھنی ہے، کھانے کا وقت ہو گیا تو کھانا کھانا ہے، اسی طریقے سے اللہ کا ذکر کرنے کا وقت ہے تو اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تمام معمولات جو ہے وقت کی پابندی کے ساتھ جب ہوں گے تو وہ اس کو بھی نفع دیں گے اور دوسرے کو بھی نفع پہنچائیں گے۔ ہمارے پیر و مرشد میرے شیخ مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی کا واعظ ہے مراقبہ موت۔ اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ ناغے کی نحوست، ناغے کی نحوست، ارشاد فرمایا کوئی بھی کام ہو اس میں اگر ایک دن کا بھی ناغہ ہو جائے تو بہت برا اثر پڑتا ہے، اور اس ایک دن کی نحوست کئی دن تک چلتی رہتی ہے۔ اگر کسی شخص کا دین کی مجلس میں حاضری کا مستقل معمول ہے اور درمیان میں ایک دن کا ناغہ کر دے تو پھر دیکھیے یہ سلسلہ کہاں تک جاتا ہے۔ ایک دن پر نہ رکے گا بلکہ دور تک چلا جائے گا۔ اللہ نہ کرے آپ لوگ کبھی اس کا تجربہ کریں۔ مراقبہ موت ہو یا کوئی بھی دینی معمول ہو، اس میں ناغہ نہ ہونے دیجیے۔ اپنے حالات کی اطلاع دینے والے بھی اس ہدایت کو یاد رکھیں۔ اگر غفلت سے ایک مہینہ اس معمول کا ناغہ کیا تو دوسرے مہینے خط لکھنے کی توفیق نہ ہوگی اور سستی بڑھتے بڑھتے کئی ماہ بعد جا کر آنکھ کھلے گی۔ اس لیے ناغے سے بچیے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے حضرت حکیم الامہ
رحمہ تعالی کی خدمت میں لکھا، آج کل دارالعلوم دیوبند میں امتحانوں کا سلسلہ چل رہا ہے، مشغولیت کی وجہ سے تلاوت کی فرصت نہیں ملتی، ناغہ ہو رہا ہے۔ حضرت رحمہ اللہ تعالی کی طرف سے جواب ملا، اب امتحانوں کی مشغولی ہے، جب امتحانوں سے فارغ ہوں گے تو کوئی اور کام سامنے آ جائے گا کہ اب اس کو کر لیں، یوں ناغوں کا سلسلہ چلتا رہے گا اور عمر بھر فرصت نہیں ملے گی۔ جو کام کرنا ہے اسے ہر قیمت پر کیجیے، اس میں ناغہ نہ ہونے دیجیے۔ حافظوں میں ایک بات مشہور ہے کہ پہلا پارہ الف لام میم ہماری مرغیوں کو بھی یاد ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کی مرغیاں بھی آپ کی طرح پڑی ہوئی ہیں؟ بولے اصل قصہ یہ ہے کہ ہم لوگ بڑے شوق سے قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے ہیں، دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ یہ دور مکمل کرنا ہے، درمیان میں کبھی ناغہ نہیں کریں گے، مگر 2-4 پارے پڑھ کر یہ جذبہ سرد پڑ جاتا ہے اور کئی ماہ کے بعد پھر جوش اٹھتا ہے، دوبارہ شروع کر کے پھر ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ اس طرح پورا سال ابتدا کے 2-3 پاروں کو دہراتے دہراتے گزر جاتا ہے۔ پارہ بڑے شوق سے پڑھتے ہیں اور بار بار پڑھتے ہیں، یہ پارہ سنتے سنتے ہماری مرغیوں کو بھی یاد ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، یہ ناغہ صرف تلاوت اور ذکر میں ہی کیوں ہوتا ہے، کھانے پینے سونے اور دنیا بھر کے دوسرے کاموں میں کیوں نہیں ہوتا؟ اصل بات یہ ہے کہ فکر نہیں، بے فکری کی وجہ سے دینی کاموں کا ناغہ ہو رہا ہے۔ دنیا کے دھندوں کی کیونکہ فکر سوار ہے، اس لیے ان کا ناغہ بھی گوارا نہیں۔ ان باتوں سے یہ بات ہماری رہنمائی فرماتی ہے کہ جو بھی معمول بنائے اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ کریں۔ مستقل مزاجی ہے کہ پابندی اس کو کہتے ہیں جس معمول پر سالوں گزر جائیں، سالوں، اور وہ معمول رہے۔ ہمارے جتنے بھی اکابرین گزرے ہیں ان کے جو معمول ہوتے تھے ان پہ سالوں گزر جاتے تھے۔ اللہ کا ذکر کا وقت ہے تو ذکر کو پابندی سے کریں، نماز کا وقت ہے نماز کو پابندی سے ادا کریں، تلاوت کا وقت ہے اس کو تلاوت۔ جس طریقے سے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تلاوت شروع کرتے ہیں، پہلا پارہ تو جوش سے پڑھتے ہیں، اور جب کیا کہتے ہیں پہلا پارہ پڑھ لیتے ہیں پھر جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر یکا ناغہ، پھر کچھ دن کے بعد جوش چڑھتا ہے، پھر دوبارہ الف لام میم سے شروع کرتے ہیں۔ تو اسی طرح پورا سال گزر جاتا ہے، وہ الف لام میم کی دہرائی ہوتی رہتی ہے، آگے کچھ بھی نہیں پتا۔ اس لیے جو بھی معمول بنائے وہ تھوڑا ہو اور مستقل ہو۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، وقت کی قدر کرنے کی ہمت توفیق سعادت عطا فرمائے، ناغے کی نحوست سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ دشمنوں کی گردنیں اڑانے آج چل پڑے، کسی میں اتنا دم کہاں کہ ان کے